نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر بیوی کے حقوق سے متعلق چند باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو بنیاد بنا کر میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خیر کی اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اور فرمایا فإنما ہن عوان عندکم، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے گھروں میں تمہارے پاس مقید رہتی ہیں، قید رہتی ہیں۔ یہاں تک دیکھیں اس حدیث مبارکہ کی تشریح پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی سنگین جملہ ارشاد فرمایا۔ ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جب کبھی اس کی تشریح کی نوبت آتی ہے تو مرد حضرات جو ہیں وہ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، کہ تمہیں ان عورتوں پر صرف اتنا حق حاصل ہے کہ یہ تمہارے گھروں میں رہیں، اس کے علاوہ تمہارا ان کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں۔ اسی بنیاد پر فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا جو بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، اور میں نے بتایا کہ جس کے بیان کرنے سے مرد حضرات جو ہیں وہ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں مسائل کا بتانا، حقیقت کا سامنے لانا یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں بھی جسارت کر رہا ہوں، بس اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ گھر کا کھانا پکانا یہ عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں، یعنی شرعاً عورت کے اوپر یہ فریضہ عائد نہیں ہوتا کہ وہ گھر کا کھانا پکانا ضرور کرے، یا اسی طرح دوسرے جو کام کاج ہیں وہ بھی کرے، بلکہ دیکھیں فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عورتیں تو وہ ہیں جو اپنے گھروں میں اپنے میکے میں کام کرتی تھی، اور دوسری قسم کی عورتیں وہ ہیں جو اپنے گھر میں اپنے میکے میں کام نہیں کرتی تھی، کھانا نہیں پکاتی تھی۔ ان کے یہاں نوکر چاکر تھے، خادمائیں تھیں جو اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو اگر ایسی عورت جو اپنے گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھی شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آ جائے تو اس کے ذمے میرے پیارے بھائیوں کسی بھی طرح کھانا پکانا واجب نہیں، نہ قضاءً، نہ دیانتاً، نہ شرعاً،
نہ اخلاقاً، بلکہ یہ عورت اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں پکا پکایا کھانا دوں، تم خود میرے لیے پکا ہوا کھانا باہر سے لایا کرو۔ اس صورت میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو باہر سے پکا پکایا کھانا لا کر کے دے، یا کسی سے بھی پکوائے۔ اس عورت سے نہ تو قضاءً کھانا پکانے کا مطالبہ کیا جا سکتا اور نہ ہی میرے پیارے بھائیوں دیانتاً، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، کہ تمہیں ان کے اوپر صرف اتنا حق حاصل ہے کہ یہ تمہارے گھروں میں مقید رہیں، یعنی تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، اس کے علاوہ تمہارا ان کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی عورت جو اپنے گھر میں کھانا پکاتی تھی، اپنے میکے میں کھانا پکاتی تھی، شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آ جائے اور کھانا پکاتی ہوئی شوہر کے گھر آئی ہے، تو دیکھیں قضاءً اس کے ذمے بھی کھانا پکانا واجب نہیں، ہاں البتہ دیانتاً واجب ہے، یعنی آپ بزور عدالت اس سے کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کر سکتے، ہاں البتہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اس کی دیانتاً ذمہ داری ہے کہ اپنا کھانا خود پکائے، لیکن یاد رکھیں اپنا کھانا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا کھانا پکانا یہ اب بھی اس کی شرعی ذمہ داری نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، جس طرح پہلی عورت اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی تھی کہ تم میرے لیے پکا پکایا کھانا لایا کرو، یہ عورت اپنے شوہر سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر یہ عورت اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا کھانا پکانے سے انکار کر دے، تو میرے پیارے بھائیوں بزور عدالت یا پھر کہیے کہ زبردستی آپ اس سے کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ان مسائل کو فقہائے کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جن کا سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ دیکھیں آپ کے سامنے واضح کر دوں، جس کے اندر اکثر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جب عورت کے ذمے اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا کھانا پکانا واجب نہیں، تو شوہر کے جو ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا بطریق اولا واجب نہیں۔ لیکن دیکھیں ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی تو بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے اور سوچتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی بہو پر ہمارے بیٹے کا حق بعد میں ہے، ہمارا حق پہلے ہے، لہٰذا ہمارے بیٹے کی بہو اپنے شوہر کی خدمت کرے نہ کرے، ہماری خدمت ضرور کرے۔ اور دیکھیں اس کے نتیجے میں ساس بہو اسی طرح نند بھاوج کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں میرے پیارے بھائیوں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کا سب آپ کے سامنے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے تو لڑکے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرے۔ ہاں البتہ اس لڑکے کی بیوی کی سعادت مندی ہے، اس کی خوش نصیبی ہے، اس کی جنت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت بھی خوش دلی کے ساتھ کرے، لیکن لڑکے کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے مجبور کرے۔ اسی طرح ماں باپ کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہوتا کہ اپنے لڑکے کو، اپنے لڑکے کی بیوی کو اپنی خدمت کے لیے مجبور کرے۔ پھر کہتا ہوں کہ اس لڑکی کی سعادت اور خوش نصیبی ہے
کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنی جنت سمجھ کر کرے، اپنی سعادت سمجھ کر کرے، یہ سوچ کر کرے کہ اگر ایسا کروں گی تو اللہ جل جلالہ مجھ سے خوش ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو ایسا کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے گھر کی جو فضا ہے وہ خوشگوار رہے گی۔ لیکن دوسری طرف میرے پیارے بھائیوں، ساس کو، اسی طرح سسر کو، اسی طرح شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ خدمت انجام دے رہی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے، یہ اس کا حسن معاملہ ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ احسان ہے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ اس کے ذمے یہ خدمت فرض و واجب نہیں۔ تو اگر وہ اس خدمت کو انجام دے رہی ہے تو ساس، سسر اور شوہر کو چاہیے کہ اس بیچاری کی اس خدمت کی قدر کریں، اور اس کے نتیجے میں جتنا بھی بہتر سے بہتر سلوک ہو سکتا ہو وہ میرے پیارے بھائیوں اپنی بہو کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ان حقوق کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، ان مسائل کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آج گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ آج آپ جہاں بھی دیکھ لیں، آج آپ جس گھر کے اندر بھی نگاہ دوڑا لے، آپ کو ہر گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے ملیں گے، آپ کو ہر گھر کے اندر نند بھاوج کے جھگڑے ملیں گے، اور ان جھگڑوں نے ہمارے گھر کے گھر تباہ کر کے رکھ دیے، ان جھگڑوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اور ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان مسائل کی وہ حدود، ان حقوق کی وہ حدود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، آج ہمارے ذہنوں کے اندر موجود نہیں۔ میں نے بھی میرے پیارے بھائیوں بڑی ہمت کر کے جسارت کی ہے کہ یہ مسائل آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ مسائل سامنے لائے جاتے ہیں تو مرد حضرات جو ہیں وہ اکثر ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یاد رکھیں، جس طرح ہم نے بیوی کے حقوق کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی طرح شوہر کے حقوق کا بھی ایک سلسلہ چلائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوقات میں، نیتوں میں، اعمال میں برکت دے۔ دیکھیں، ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے، بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی عبرت آموز ہے۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کی قدر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے متعلقین میں سے ایک صاحب تھے، وہ اور ان کی بیوی دونوں کے دونوں کبھی کبھی میری مجلس میں آیا کرتے۔ انہوں نے مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دونوں شوہر بیوی نے اپنے گھر میری دعوت کی، چنانچہ میں دعوت پر ان کے گھر گیا اور جا کر کے میں نے کھانا کھایا۔ کھانا واقعی بڑا اچھا بنا ہوا تھا، بڑا لذیذ بنا ہوا تھا۔ حضرت والا کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی کہ جب بھی کھانا کھاتے تو کھانا بنانے والے کی تعریف ضرور فرماتے کہ بھائی آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور اس کا دل بڑھے۔ چنانچہ جب حضرت والا کھانا کھا کر کے فارغ ہوئے تو پیچھے سے میرے پیارے بھائیوں، پیچھے پردے کے وہ خاتون آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بھائی آپ نے واقعی کھانا بڑا اچھا بنایا، ایسا کھانا بنایا ہے کہ کھانا کھا کر کے دل خوش ہو گیا اور کھانے میں بڑا مزہ آیا۔ دیکھیں، حضرت والا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس خاتون کے سامنے یہ جملہ کہا تو مجھے پردے کے پیچھے سے اس خاتون کی سسکیاں لینے، اسی طرح رونے کی آوازیں آئیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ، میری کس بات کی وجہ سے اس خاتون کو تکلیف پہنچ گئی؟ آخر میری کیا بات اسے بری لگ گئی جس کی وجہ سے یہ رونے لگی اور اس کا دل ٹوٹ گیا؟
کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے ان خاتون سے کہا کہ بتائیے تو صحیح آپ رو کیوں رہی ہیں، آپ کو میرا کون سا جملہ ناگوار گزرا؟ تو اس خاتون نے بمشکل اپنے رونے پر قابو پاتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت آج مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے۔ کیا کہا؟ آج مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے، لیکن اس 40 سالہ عرصے کے دوران میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنا کہ آج آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا۔ کہتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ آج میں نے آپ کی زبان سے یہ جملہ سنا تو بے اختیار مجھے رونا آ گیا۔ دیکھیں حضرت والا اس واقعے کو سنایا کرتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ وہ آدمی یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا جس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میری بیوی جو میری خدمت کر رہی ہے، میری بیوی جو ہمارے یہاں کھانا پکانے کا کام انجام دے رہی ہے، یہ اس کا حسن سلوک ہے، یہ اس کا حسن معاملہ ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہی ہے۔ لیکن جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ بیوی تو نوکر ہوتی ہے، بیوی تو ہماری خادمہ ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ بیوی آئی ہی ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے ہے، ایسا آدمی کبھی بھی اپنی بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف نہیں کرے گا، بلکہ کسی بھی اچھے کام کی تعریف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ پھر دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر شوہر کے ماں باپ بیمار ہیں، اگر شوہر کے ماں باپ بیمار ہیں یا ضعیف ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور گھر کے اندر فقط بیٹا اور بہو ہے، تو اب بتائیں امام صاحب اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں بھی دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ ان کی خدمت کرنا یہ بیوی کی کسی بھی طرح سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ لڑکے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا کام ہے، میرے ماں باپ ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ اب چاہے اپنے ماں باپ کی خدمت وہ خود کرے یا میرے پیارے بھائیوں خدمت کے لیے کوئی خادمہ یا نوکر چاکر رکھے، لیکن اگر بیوی اس خدمت کو انجام دے رہی ہے تو سوچے اور سمجھے کہ یہ اس کا حسن سلوک ہے، حسن معاملہ ہے، احسان ہے جو وہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، اور اس کی میرے پیارے بھائیوں قدر کرے۔ ایک اور بات دیکھیں اصول کی اور قانون کی آپ کے سامنے رکھ دوں، ورنہ یاد رکھیں معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹا ہو جائے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ یک طرفہ بات کو سن لیتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں اس سے اکثر جو ہے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا کہ گھر کا کھانا پکانا یہ عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں، اسی طرح میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رکھا کہ یہ عورتیں تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا بالکل جائز نہیں۔ لہٰذا دیکھیں جس طرح فقہائے کرام نے کھانا پکانے کا مسئلہ کھانا پکانے کا مسئلہ تفصیل سے لکھا، اسی طرح فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے بھی نہیں جا سکتی، اسی طرح اپنے ماں باپ سے ملنے اور ملاقات کے لیے نہیں جا سکتی، تو میرے پیارے بھائیوں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ تک سے ملنا اس کے لیے جائز نہیں، اپنے گھر سے باہر قدم نکالنا اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر اس کے ماں باپ جو ہیں اپنی بچی سے اپنی بیٹی سے ملنے اپنے داماد کے گھر آ جائیں تو اب داماد ان کو ملنے سے روک نہیں سکتا، لیکن دیکھیں اس میں بھی شریعت نے یہ قید لگا دی کہ کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ آ جایا کریں، یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن اپنی لڑکی کے گھر پہنچ جائیں۔ دیکھیں برا نہ مانیں، یہ مسائل ہیں جن کا بیان کرنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔
دیکھیں अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों के दरमियान तवाज़ुन को इस तरह बरकरार रखा कि अगर औरत के ज़िम्मे घर का खाना पकाना वाजिब नहीं तो दूसरी तरफ उसी औरत के लिए अपने शोहर की इजाज़त के बगैर उसके घर से बाहर कदम निकालना जायज़ नहीं। देखें, अब तक जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी ये थी मेरे प्यारे भाइयों उसूल और कानून की बात, लेकिन देखें हुस्न सुलूक की बात और हुस्न अखलाक की बात यह है कि बीवी जो है वो अपने शोहर की खुशी का ख्याल रखे और शोहर जो है वो अपनी बीवी की खुशी का ख्याल रखे। बीवी हर वो काम करे जिससे शोहर खुश होता हो और शोहर हर वो काम करे जिससे बीवी खुश होती है। देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दरमियान ये तक़सीम कार फरमा रखी थी कि घर के बाहर के जितने काम होते वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंजाम दिया करते और घर के अंदर के जितने भी काम होते वो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंजाम दिया करती। ये मेरे प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसी पर अमल भी होना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी हर वक्त जो है वो कानून की बारीकियों में न पड़े रहें, बल्कि बीवी अपने शोहर की खुशी का ख्याल रखे और शोहर अपनी बीवी की खुशी का ख्याल रखे। इस नहज पर अगर आप ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो मेरे प्यारे भाइयों इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कभी भी ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत हर मोमिन को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। भाई जिन्होंने